السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور صحت مند زندگی عطا کرے۔ الحمدللہ، بہت ہی خوشی کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی خیر و برکتیں، رحمتیں لوٹنا چاہیے، اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہماری دنیا اور آخرت ہم اپنی عبادات کے ذریعے اللہ سے مانگ کر، اللہ کو خوش کر کے، اپنی توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہماری دنیا و آخرت کو ہم اچھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس مہینے کی برکات بہت ہے۔ جو یہ وقت گزر رہا ماشاءاللہ ہمارا، یہ وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ 15 روزے ہو چکے ہیں اپنے بیچ۔ ہماری زندگی میں رمضان کا آنا یہ بہت ہی بابرکت اور خوشی کا موقع ہوتا۔ کئیوں ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان تھے، کئیوں ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضان وہ اپنے بیچ میں تھے، لیکن اس رمضان وہ نہیں ہیں، یعنی اس دنیا سے جا چکے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے زیادہ قریب ہونا اور اپنی زندگیوں میں سدھار پیدا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کی۔ اور اس مہینے میں اگر ہم صحیح طریقے سے روزے رکھیں گے، نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور ہر ایسا عمل جو ہمیں سیکھنا چاہیے، سنتوں پہ عمل کرنا، برائی سے بچنا، نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اپنے اندر تقوی لانا، ہر ایسے شر سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے اور ہمارے روزے پہ اثر پڑتا، تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ رمضان المبارک کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے، عبادت کے ذریعے، روزے کے ذریعے، جتنے بھی فرائض، واجبات، نفل، ذکر و اذکار، درود شریف کی کثرت، قرآن پاک کی خوب تلاوت۔ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر ہی قرآن مجید اتارا گیا، تو خاص طور سے قرآن پاک کی ہم خوب تلاوت کرنا، ایسا معمول بنا لینا ہے کہ اب جو رمضان میں ہم پابندی کر رہے ہیں، یہ پابندی ہماری آئندہ آنے والے رمضان تک کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت پہلے نہیں کرتے تھے رمضان سے پہلے، اب رمضان آیا تو اس کی برکات، اس کی انوارات، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی روزے کے اندر وہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ انسان خود بخود اس کی طرف رغبت ہو جاتی اس کی۔ روزے نہیں رکھنے والے بھی رکھتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کی فضیلت کو معلوم کر کے پابندی کے ساتھ روزے رکھنا۔ 15 روزے تو گزر گئے، جو کوئی بھی اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ روزے بھی رکھے، نمازوں کی پابندی بھی کرے اور قرآن پاک کی خوب تلاوت کرے۔ اور کچھ معلوم نہیں، جیسا کہ دینی معلومات میں بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے اندر، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس بہت سارا وقت رہتا، کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہم جس طریقے سے روزہ رکھتے، اپنا ایک وقت متعین کر لیتے کہ بھئی یہ وقت میں اپنے کو یہ کام کر کے فری ہو جانا، تو اس طرح کا جو معمول ہوتا، اس میں سے ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ جو بھی اپنے پاس وقت ہے اس کو قیمتی بنانے کے واسطے کچھ دین سیکھنا، جن چیزوں کی معلومات نہیں ہے، معمولی چیزیں بھی انسان کو معلوم ہی نہیں آج تک۔ نوجوان بھی ایسے ہیں، کچھ نوجوان بچے بھی ایسے ہیں، بچے، بوڑھے، بڑے، خواتین، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہے،
اگر آدھا ایک گھنٹہ بھی اگر نکال کے کہیں اپنی آس پاس کی مسجد میں، یا کوئی اپنے مول صاحب ہے یا کوئی حافظ صاحب ہیں جس کے پاس اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے پاس ہی اپن بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر وقت گزارنا، یہ چیزیں ہم سیکھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ میں بہت ساری رمضان جب سے شروع ہوا زیادہ دیکھنے میں یہ آ رہا کہ بہت سارے نوجوان ہیں، حالانکہ ان کو یہاں تک کہ وضو کرنا بھی صحیح نہیں آ رہا، جہاں تک سمجھ میں آیا وہاں تک ہاتھ دھو لے رہے، جیسا چاہے ویسا وضو کر لے رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کا ماحول اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آسانی سے آپ مثال کے طور پہ آپ کو 4 وضو کے فرائض ہیں، تو وضو کے 4 جو فرائض ہیں، آپ اگر وقت نہیں ہے بھیا، آپ بہت کیا بولتے بزنس مین ہیں بڑے، آپ بہت بزی رہتے اپنی زندگی میں، گھروں کے اندر، کاروباروں کے اندر، کھانے پینے میں، یہی چیزیں زندگی کا اپنا فلسفہ ہو گیا۔ ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہم ادا کر سکیں، مطلب اس کو یاد کر سکے، اس پہ عمل کر سکے۔ جیسا کہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے اندر سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وضو کے فرائض ہیں، غسل کے فرائض ہیں، یہ معمولی چیزیں بھی انسان کو یاد ہی نہیں ہے بالکل۔ بس ہماری نمازیں کیا ہو رہی، بس جیسا وقت ہوا امام صاحب جیسے اللہ اکبر رکعت باندھ لیے، بس ختم، اس میں شامل ہو گئے، اٹھک بیٹھک ہو رہا، لیکن ہمارا جو رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، جتنے بھی ارکان ہیں، جیسا کہ التحیات ہے پڑھنے کے، جو سورۃ الفاتحہ، جو اول جو شروع کے 2 رکعات میں اپنے کو کیا پڑھنا ہے، سنتوں کے اندر 4 رکعات میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ معمولی چیزوں سے بھی بہت دور ہے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے اور اس بات کی فکر کریے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے۔ تو آج ایسا ہو گیا معاملہ کہ ہم دین سے اتنے دور ہے، حالانکہ بہت آسان ہے، صرف اور صرف آدھا گھنٹہ بھی اگر نکال لیے نا تو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خود اپنی زندگی میں حیرت کریں گے اس چیز کو دیکھ کے۔ سنتوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائیں گا، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہو جائیں گا، نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آسان ہو جائیں گا، لیکن ہم وقت ہی نہیں دیتے، اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی یہ دنیا ہے، یہ مختصر ہے، کب انسان کی زندگی کا سانس رک جائے اور اس دنیا سے اپن چلے جائے، موت کب آنا ہے وہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آخرت اچھی کرنا ہے، کوئی بھی عمل اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اس کے طریقے پہ عمل کریں گے۔ جب ہم طریقے پہ بھی عمل کر رہے نہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اپنے کو جو آ رہا اپن وہ پڑھ لیں گے چل دیں گے، ایسا کام نہیں چلنے والا نا بھائی۔ تو ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض یعنی بہت ضروری ہے۔ ایک وقت کا ہم کھانا نہیں کھائیں گے چلیں گا، لیکن ان چیزوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کئیوں نوجوان ہیں، دیکھنے میں تو زیادہ یہی ہے اکثریت، خالی بیکاری کے وقت گزار دیں گے، روزے کی حالت میں بھی بیکاری کا وقت گزر جائیں گا، گپے شپوں میں ہمارا وقت گزر جائیں گا، لیکن ہم صرف اور صرف آدھا گھنٹہ، صرف اور صرف آدھا گھنٹہ وقت نکال کے کسی حافظ صاحب یا امام صاحب کے پاس جب بیٹھیں گے، نورانی قاعدے سے آپ پڑھنا شروع کریے، اپنی تجوید قرآن پاک کو درست صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریے اور اس کو سیکھیے، کیسے الفاظ ادا ہوتے، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، کیا ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے ان چیزوں سے، اتنا افسوس کی بات ہے۔ اور رمضان المبارک جیسے عظمت والے مہینے میں ذرا سی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، اللہ اکبر۔ روزانہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے یہ اپنا، اس میں دیکھنے میں آتا ہر وقت روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی نیوزیں سامنے آتی کہ بھائی انہوں اس کو مار دیا، انہوں اس کو مار دیا، یہ اس کو مار دیا، وہ اس کو مار دیا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے بے دینیاں اتنی ہے گھروں میں کہ بھائی بہت افسوس، بہت افسوس۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گھروں کے مسائل اتنے خراب ہے، اتنے خراب ہے کہ ہر چیز چھپی ہوئی رہتی، ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم صحیح طریقے سے دین کو فالو کریں گے، دین کو ہم سمجھیں گے، تب جا کے کچھ نہ کچھ اپنے اندر بدلاؤ آئیں گا۔
کچھ نہ کچھ، چاہے مرد ہو یا عورت، جب ہم دین کی طرف جائیں گے نہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہی نہیں، کس کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تھوڑا تو بھی اگر علم ہوتا تو انسان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس اور درد ہوتا کہ بھائی یہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں ہمیں لانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اصل جو ڈیولپمنٹ ہوتا، ڈیولپ کی جو بات کرتا آدمی، اپنے کو یہ چاہیے وہ چاہیے، گھر اچھا ہونا، کپڑے اچھے ہونا چاہیے، کھانا اچھا ہونا چاہیے، آپ ہو یا ہم، کسی کی بھی زندگی میں جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں لے کے جائیں گے، ہماری زندگی ناکام ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہمارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونا چاہیے، جیسا کہ سنتیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں کھانے کی، اس پہ عمل کرنا، تب جا کے ہمارا کھانا بھی اپنے پہ اثر کرے گا اور اچھائیاں پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت دے کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کہیں کتنی بھی قیمت دے کے آپ کھانا کھا لو، اس کے اندر اچھائی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کھانا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کھائیں گے۔ چاہے آپ ہزار روپے دے کر کے کوئی ایک ڈش لے لو، پھر اس کو کھا لو، تو یہ قیمتی کھانے کھانے سے اپنے اندر اچھائیاں نہیں آئیں گی۔ چاہے وہ قیمتی کھانا ہو یا اپن 100 روپے کی کوئی ڈش لے کے کھا لیں گے، تو بھی ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، تو ہی ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور اس کا ہمیں زندگی میں ہمیشہ فائدہ ہوتا رہے گا، اور اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ ہم شکر ادا کرنے والے بننا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے بہت ہی بابرکت والا مہینہ جو اپنے کو عطا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا، تو پہلا عشرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا، اللہ سے گناہوں کی معافی تلافی کرنا، اور اپنی زندگیوں کی پچھلے یا جو بھی اپنے دکھاوے میں ہو یا اکیلے میں ہوئے ہو، اللہ سے بالکل نادم ہو کے اللہ سے توبہ مانگنا، توبہ کرنا اللہ سے، آئندہ کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش، پوری طاقت لگا دینا ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو خوشحال بنائیے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں غفلت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور صرف اپنے پاس اور 15 دن بچے ہوئے ہیں، تو روزے کی بھی جو فضیلتیں ہیں ماشاءاللہ، روزے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیں گا، تو زندگی بھر اگر روزہ رکھ لیں گے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے بھی پابندی سے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور دین کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو سیکھنا، اپنی زندگیوں میں لانا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، وضو کے فرائض ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اہم ہے۔ جب اپنا وضو ہی نہیں ہوگا تو چاہے آپ کتنی بھی سجدے کر لو، کتنی بھی تراویحیں پڑھ لو، پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، اس سے کچھ ہونے والا نہیں، سب بیکار ہو جائیں گے۔ اور نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طریقے سے پیش کر دینا، یعنی اللہ کے سامنے ہم جھک جانا ہے۔ ایسے اللہ کے سامنے اپن جب جا رہے ہیں، جب ہم نماز میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز سے پہلے جو چیزیں ہیں، جیسا کہ نماز کے شرائط ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آ رہا کہ جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں بھی پڑھ لے رہے۔ جیسا کہ عید کا موقع جب آئیں گا تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں ناپاکی ہے، ایک بازو گٹر کی لائن، جیسا کہ گندا پانی جا رہا، اسی کے بازو میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا۔ اللہ اکبر! اتنی جلدی کہ نماز ملتی یا نہیں ملتی؟ بھائی نماز سے پہلے آؤ، ہر جگہ نماز ہونے سے پہلے صحیح جگہ پہ آ کے صحیح بیٹھ کے جب نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازیں درست ہوں گی۔ نہ ناپاکی کا خیال ہے، نہ اپنی نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی، نہ اس کا خیال ہے، نہ سنتوں کا خیال ہے، کوئی چیز کا ہمیں خیال ہی نہیں، بس آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، جھک رہے، اٹھ رہے، جھک رہے، چلے آ رہے۔ سطر کا چھپانا کتنا ضروری ہے نمازوں کے اندر۔ بعض لوگ تو بس سجدے میں جا رہے تو
پیچھے کا حصہ پورا نظر آ رہا تو کتنی بری بات ہے. اور سطر کا چھپانا فرض ہے, ضروری ہے وہ. اگر وہ سطر آپ کا چھپا ہوا نہیں رہے گا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور لباس بھی صحیح پہننا نماز کے اندر, اپنے کپڑے جو ہے اچھے کپڑے پہننا, صاف کپڑے پہننا, پاکی کا بالکل خیال رکھنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلدی سے جلد جو اپنے پاس وقت بچا ہوا ہے, اس وقت کے اندر کچھ نہ کچھ اپن قرآن پڑھنا سیکھیں گے, اور نماز کا طریقہ اور وضو کا طریقہ, نماز کے پہلے شرائط کیا ہے, نماز کے اندر فرائض کیا ہے, نماز کے اندر واجبات کیا ہے, ان ساری چیزوں کو آپ ضرور سیکھیں گے. آپ کو جہاں بھی مسجد قریب ہے وہاں پہ کچھ وقت آدھا گھنٹہ نکال کے ضرور آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. یہ 15 دن بھی اگر آپ ٹائم دے دیے تو بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ آپ کی نماز بھی درست ہو جائیں گی, آپ کا وضو بھی درست ہو جائیں گا, اور ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی, اور ہمارے روزے بھی قبول ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو بدلاؤ لانے کی کوشش کریے, اور جو چیزیں ضروری ہے اس کو ضرور سیکھیے, اور اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیجیے تاکہ ان کی بھی زندگی خوشگوار بنے اور ہم دین پر قائم رہے, برائیوں سے بچنے والے بن جائے. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, خود بھی عمل کریے, اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریے. اور اس چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے, لائک بھی کر لیجئے, اور شیئر بھی کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.